وہی بات ہے کہ اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہوئی ہوئی تھی. 23 برس کی ظاہری تبلیغ جو ہے اس نے پوری جو ہے وہ سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا, زیر و زبر کر دیا. اچھا, اب اس میں جو ایک بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس کو ذرا آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آج جو ہمارے یہاں خاص طور پہ مجھے ترس آتا ہے, میں طنز نہیں کرتا, میں ترس کھاتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو اپنے کپڑوں کو نوچ کر سر بازار آ رہی ہیں اور شمع برداری کر رہی ہیں, اور لبرلز کے جو ایک خاص طور پہ جو ایجنڈا ہے جو ویسٹرن ورلڈ سے ٹو ہوا ہے فیمنزم کے نام کے اوپر, جو ہمارا ہے اس کو ٹو کر رہے ہیں. ان کو ایک پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اصل مقام دیا کس نے, ان کو عزت دی کس نے, ان کو رفت دی کس نے. وہ تو ماری جا رہی تھی, زندہ درگور کی جا رہی تھی, پپٹ کی طرح استعمال ہو رہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے, یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ ایک پپٹ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. سرکار علیہ السلام خواتین کے لیے کیسے رحمت بنے, یہ ذرا ان بچیوں کو خاص طور پہ بتائیں جو آج لبرلزم کا شکار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, بہت ہی اہم موضوع پر اور اس کے پہلو پر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح ایک انقلاب کے طور پر اپنے ساتھ پیغام لے کر آئے. یہ جو رحمت ہے یہ بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی سوچ, اس کے فکر اور اس کے کردار میں ایک انقلاب کی مانند ہے. اچھا, جو سب سے پہلی اور نوٹسبل بات یہ ہے, جیسے کہ آپ نے فیمنزم کا ذکر کیا, اسلام کی ایک بہت بڑی کاوش اور خدمت پوری دنیا اور تہذیبوں کے لیے کیا ہے کہ اس نے عورت کو اس کی جنس کی بنیاد پر اس کو شناخت فراہم نہیں کی, بلکہ اس عورت کو معاشرے کے ساتھ اس انداز میں خوبصورت رشتوں کے بندھنوں میں جوڑ دیا کہ جس کی بنیاد پر معاشرہ نہ صرف قائم ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر ایک خوبصورت کوہیسونیس کا احساس ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ معاشرے میں جب رشتوں کے بندھنوں کے اندر اسلام نے باندھا تو اب عورت نہیں ہے بلکہ اب وہ ماں بن چکی ہے. اور آپ سوچئے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد, ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول, خدا کا دیدار, اپنی نسبت حضور کے ساتھ جوڑنا. اب آپ بتائیے کہ وہ پاکیزہ رشتہ جسے ماں کا لقب دیا گیا اور کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا آپ نے سینوپسس کی صورت میں جو ورڈ انہوں نے بلٹس کا استعمال کیا, بالکل صحیح, بلٹس کی صورت میں آپ نے بتانا ہے اس وقت ایکچوئل صورتحال کیا تھی عورت کی, یہ بتائیے. جی بالکل, میں عرض کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے جب رشتوں کے بندھنوں میں باندھا گیا تو ماں کا میں نے بتا دیا آپ کو, اس کے بعد آئیے کہ وہ بیوی بنی. بیوی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے جاہلی معاشرے کے اندر اس طرف فارس اور دوسری طرف روما آ جائیں, ان کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے پچھلے ادیان کس انداز میں سلوک کیا کرتے تھے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ استوصوا بالنساء خیرا, لوگو تم اپنے بارے میں ذرا غور کرو, عورتوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے خدا سے ڈرو. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ معاملہ کرو. اب آپ غور کیجئے کہ اگر فرض کریں کہ ہم نکاح کو صرف دیکھیں, چونکہ بیویوں کی بات ہوئی, نکاح کو دیکھیں, کیا نکاح ایک قید خانہ ہے یا ایک خوبصورت اخلاقی بندھن ہے؟ اسلام نے اسے بتایا کہ نکاح قید خانہ نہیں ہے جو کہ آج کل سوچا جاتا ہے, بلکہ نکاح ایک سیفٹی ہاؤس ہے, اور اس میں اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک تعلق استوار ہوتا ہے. وہ تعلق معاشرے کی اکائی ہے اور اس کی بنیاد ہے, اور اسے ایک آؤٹر لیئر کے اندر قانونی تحفظ بھی دیا گیا ہے. یعنی جو عورت اس زمانے میں پپٹ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی, پروڈکٹ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی, اب اسے ایک عزت مل گئی, اس کو ایک عزت ملی, اس کو ایک فخر ملا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جسے ہمیں غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں نکاح آپ کسی سے بھی کر لیں, اس کی کوئی تعداد نہیں تھی. اسلام آیا, نہ صرف اس نے نکاح کو رواج دیا بلکہ اس کی تعداد کو بھی مقرر کر دیا. یہ بھی رحمت ہے. طلاق کا معاملہ, ورثے کا معاملہ, ایگزیکٹلی, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف تعداد کو مقرر کیا بلکہ آپ نے فرمایا, قرآن کریم کے اندر یہ آیا کہ نکاح کی تعداد کو مقرر کرنے کے ساتھ فرمایا جب دوسرا نکاح کرو گے تو پھر تم نے عدل کرنا ہے. اب آپ اس پر بھی غور کیجئے کہ اگر مرد نکاح ثانی کرے گا, عقد ثانی کرے گا, تو عدل کی ایک اخلاقی شرط لگا دی گئی تاکہ دونوں کے اندر کوئی تفریق اور امتیاز نہ ہو.